السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے، امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ سبق نمبر 13 پر پہنچ چکے ہیں۔ 12 نمبر سبق ہم نے سمجھیا پڑھ لیا تھا، اس میں اظہار اخفاء کے بارے میں ہم نے جان لیا تھا۔ سبق نمبر 13 شروع کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 13 تشدید کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ تشدید۔ تو کہتے ہیں 3 دندان والی شکل کو تشدید کہتے ہیں۔ یہ جو شکل ہے، پیچھے ہم نے جزم کی شکل دیکھی تھی، جزم کس کو کہتے ہیں، حرکات کے بارے میں جان لیا تھا، تنوین کے بارے میں جان لیا تھا، ٹھیک ہے، کھڑی حرکات کے بارے میں جان لیا تھا، اور اب یہاں پر یہ بتا رہے ہیں تشدید، اس شکل کو تشدید کہتے ہیں۔ تشدید نام شدت والا ہے جی، جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے وہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، جس یہ حرکت ہے اور جس پہ حرکت ہوگی اسے متحرک کہیں گے، یہ تنوین ہے جس پہ تنوین ہوگی اس کو منون کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے یہ تشدید ہے، جس پہ تشدید ہوگی اس کو مشدد کہیں گے۔ یاد رکھیں یہ جس لفظ پہ بھی آ جائے، مثلا یہ اگر دال پہ آئے گی تو دال مشدد، را پہ آئے گی تو را مشدد، سین پہ آئے گی تو سین مشدد، میرے پہ آئے گی تو میں مشدد، آپ پہ آئے گی تو آپ مشدد، یعنی جس پہ یہ شکل آ جائے گی، یہ 3 دندان والی تشدید آ جائے گی، جس پہ آئے گی وہ مشدد کہلوائے گا۔ اچھا، اب آگئی مشدد حرف کو، اب یہاں پر آپ نے سمجھے اتلی لائن، یہاں پر بتا رہے ہیں دوسری لائن میں مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں۔ اب مشدد کون سا حرف ہے آپ نے پتہ لگا لیا، جان لیا، سمجھ لیا، جس پہ تشدید ہوگی اس کو مشدد کہیں گے، یعنی ایسا الفاظ جس پہ تشدید ہو اس کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر، یعنی پیچھے سے جو لفظ کے ساتھ ملایا جائے گا اس سے ملا کر، ٹھیک ہے۔ جیسے غین نون پیش غن، یہ پڑھا گیا ایک مرتبہ نون، ٹھیک ہے، اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر نون زبر نا غنہ، نون زیرنی غنی، نون پیشنو غنو، یعنی ایک مرتبہ پیچھے سے ملا کر، دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر نون مشدد۔ اچھا، اب یہ تیسری لائن کے اندر جو نئی بات بتا رہے ہیں، کہتے ہیں نون مشدد اور میم مشدد۔ اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ نون مشدد اور میم مشدد کسے کہتے ہیں؟ تو ہم نے پیچھے پڑھ لیا ہے، مشدد اس کو کہیں گے جس پہ 3 دندان والی تشدید ہوگی، یعنی ایسی نون جس پہ یہ 3 دندان والی شکل ہو، یا ایسی میم جس پہ یہ 3 دندان والی شکل ہو، یعنی تشدید ہو۔ ایسی نون یا ایسی میم جس پہ یہ 3 دندان والی شکل ہوگی، تشدید ہوگی، اس کو مشدد کہیں گے۔ اور ایسی میم اور نون میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ یہاں پر کوئی اظہار کا، کوئی اخفاء کا، حروف حلقی کا، حروف اخفاء کا، اسمک یرملون کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں پر جو بھی ہو، آگے پیچھے جو بھی ہو، لیکن اگر یہ نون یا میم مشدد ہے تو غنہ ہونا ہی ہونا ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ ایسا نہیں کہنا کہ یہاں جی اخفاء آ گیا، یہاں جی یہ دوسرا اظہار آ گیا، حروف حلقی آ گئے، یہ کیا ہو گیا، ایسا نہیں، جو مرضی ہے، بس میم اور نون مشدد ہے تو غنہ ہونا ہی ہونا ہے۔ غنہ کے معنی ناک میں آواز لے جانا ہے۔ غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے، ٹھیک ہے، یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا۔ جیسے غنہ ناک میں آواز لے جانے کو کہلے، پیچھے ہم نے پڑھ دیا، جیسے فمن تبع، فمن، یہ جو ناک میں سے آواز نکلے اس کو غنہ کہتے ہیں۔ اس کو کھینچنا کتنا ہے؟ 1 الف کے برابر، فمن تبع، اس طرح سے۔ جب حروف قلقلہ، اگر نئی بات، حروف قلقلہ مشدد ہو تو انہیں جماؤں کے ساتھ ادا کریں۔ پیچھے ہم نے قلقلہ والی تختی میں پڑھا تھا کہ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف طا با جیم دال، ٹھیک ہے، ان کو ہلا کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے اب، ٹھیک ہے، اب با کو ہلانا ہے، اب، ٹھیک ہے، اب نہیں کرنا، اب با کو ہلانا ہے کیونکہ یہ قلقلہ والا الفاظ ہے۔ اچھا، یہ الفاظ قاف طا با جیم دال، اگر ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ متحرک یعنی اگر ساکن ہوں گے تو خوب قلقلہ ہوگا، اور یہاں ہے کہ مشدد ہوں گے تو جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے، قلقلہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ حروف قلقلہ پیچھے جو ہم پڑھے ہیں قلقلہ والے الفاظ، وہ اگر ساکن ہوں گے تو خوب قلقلہ ظاہر کرنا ہے، اور اگر مشدد ہوں گے تو ان کو جماؤں کے ساتھ پڑھنا ہے، قلقلہ نہیں کرنا، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے ایک نئی بات بتا رہے ہیں، ویسے ابھی سمجھنے کی نہیں ہے یار، لیکن پھر بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں، ماشاءاللہ آپ سمجھدار ہیں یار۔ پہلا حرف متحرک
دوسرا حرف ساکن اور تیسرا حرف مشدد ہو تو اکثر مرتبہ، ہمیشہ نہیں، ساکن حرف کو چھوڑ دیں گے اور متحرک حرف کو مشدد سے ملا کر پڑھیں گے، جیسا ابد تم کو ابد تم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہیں پر یہ آپ کو سمجھنے والی بات ہے بھائی، برائے مہربانی اب ٹینشن نہ، تھوڑا سا یار آپ نے اپنا تھوڑا سا نا وقت نکال لیں، تھوڑا سا اس کو سمجھ لیں۔ پہلی بات تو یہ دیکھ لیں، پہلا حرف متحرک، دوسرا ساکن اور تیسرا مشدد۔ ہمیں پتہ ہے نا متحرک کیسے کہتے ہیں، ساکن کیسے کہتے ہیں، مشدد کیسے کہتے ہیں۔ اگر پتہ ہے تو پھر یہ آسان ہے، نہیں پتہ تو پیچھے ایک مرتبہ نظر مار لیں، متحرک کون سا لفظ ہے، ساکن کون سا ہے، مشدد کون سا ہے۔ مشدد تو ابھی ہمیں پڑھے جس پہ تشدید ہوگی، ٹھیک ہے، ساکن جس پہ جزم ہوگی، متحرک جس پہ کوئی حرکت ہوگی زبر زیر پیش، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے متحرک، ساکن اور مشدد کون سے الفاظ ہیں۔ تو کہتے ہیں پہلا حرف متحرک یعنی زبر زیر پیش والا ہو، دوسرا حرف ساکن یعنی ایسا حرف ہو جس پہ جزم ہو، اور تیسرا مشدد ہو یعنی تشدید والا حرف ہو۔ ایسی سیٹنگ ہو جائے، یعنی پہلا زبر زیر پیش والا آ گیا، اس کے بعد ساکن آ گیا، اس کے بعد مشدد، ایسے تین الفاظ آ گئے۔ تو اب کیا کرنا ہے، جو ساکن حرف ہوتا ہے نا، اکثر مرتبہ ایسے ہی ہوتا ہے، ہمیشہ نہیں، کبھی کبھار ایسا نہیں بھی ہوگا، لیکن اکثر مرتبہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ کیسا کہ جو بیچ میں ساکن آ گیا نا، حرکت اور تشدید والے کے بیچ میں، یعنی متحرک حرف اور مشدد حرف کے بیچ میں جو ساکن حرف آ گیا نا، اس کو ختم کر دیتے ہیں، اس کو نکال دیتے ہیں بیچ میں سے۔ جیسے لائٹ انگلش کا لفظ ہے LIGHT، تو GH کو نکال دیں گے بیچ میں سے پڑھنے کے دوران، ٹھیک ہے، لکھا آئے گا۔ اسی طرح سے یہ بھی لکھا تو آئے گا لیکن اس کو بیچ میں سے نکال دیں گے۔ اب لجٹ کوئی نہیں پڑھتا، لائٹ پڑھتا ہے LIGHT، ٹھیک ہے، لائٹ۔ تو اسی طرح سے یہ ابد تم تو ہے لیکن ابد تم نہیں، ابد تم پڑھیں گے، دال کو بیچ میں سے نکال دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس کو آپ نے سمجھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ میں مزید آپ کو سمجھاتا ہوں، صرف ایک منٹ کے انتظار کریں، آپ کو یہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس سبق میں تشدید کی مشق کے ساتھ ساتھ حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے جو ہم نے حرف پڑھے تھے، حمزہ عین، حمزہ عین اور کاف قاف اور ہا، اس طرح ہم نے پڑھے تھے نا پیچھے، تو وہ آپ نے ان الفاظ کا بھی یہاں پر خاص خیال رکھنا ہے۔ وہ تو ساری تختیوں میں رکھیں گے یار، پورے قرآن میں رکھیں گے، صحیح۔ تشدید کی مشق کے ساتھ ساتھ قریب الصوت الفاظ کا خیال رکھنا ہے۔ اب آئیں یہاں، اب تم کو میں مزید سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ آپ نے پڑھ لیا نا، نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ گناہ ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو یہاں پر بتا دوں، کہاں گیا، یہاں آ گیا جی، یہ دیکھ لیں، یہ نون مشدد آ گیا، ٹھیک ہے، اس میں گناہ کرنا ہی کرنا ہے، انا انا انا، ٹھیک ہے، یہ گناہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اسی طرح نون مشدد اور میم مشدد، میم کہاں گئی، میم بھی دیکھ لیتے ہیں، یہاں پر میم ہوگی کہیں، یہ آ گیا جی، ام ام، یعنی گناہ کرنا ہے، میم مشدد اور نون مشدد، ٹھیک ہے، یہ سبز حرف، ان پہ گناہ کرنا ہی کرنا ہے، آپ نے جو مرضی ہو، ٹھیک ہے، یہ جہاں بھی ہیں۔ اچھا جی، آگے دوسرا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کلکلے والے الفاظ اگر تشدید ہو، ان پر مشدد ہوں تو ان میں کلکلہ نہیں کرنا۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ قوف دیکھ لیں، قلقلے والا ہے، ٹھیک ہے، یہ قوف قلقلے والا ہے، پر پڑھا جانے والا الفاظ ہے، اور قلقلے والوں میں لفظ ہوتا ہے قطب جدین میں قاف طابہ جیم دال، قاف پہلے آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس کو کیا کریں گے یار، ہلائیں گے نہیں، جما دیں گے، اس کو جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، ہا قاف پیش، حق قاف تا زبر قط، حقت، حق، یہاں دیکھیں نہیں ہلتا ہے نہیں یار، حقت، ٹھیک ہے، حقت جماؤ کے ساتھ پڑھی گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کلکلے کی مثال ہوگی، کلکلے والے الفاظ کو اگر مشدد ہوں تو جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، ان کو ہلانا نہیں ہے، کلکلہ نہیں کرنا۔ اچھا، آگے انہوں نے بتایا تھا بھی 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے مشدد حرف، ٹھیک ہے، تو 2 مرتبہ، وہ بھی چلو یہاں کسی اور الفاظ سے لے لیتے ہیں مثال، جیسے یہ دیکھ لیں، یو وفا، یا پیش یو واو فا زبر، دیکھیں فا پڑھا گیا نا، واو فا زبر، وف پڑھا گیا، ایک مرتبہ پڑھا گیا نا، یہ تشدید والا مشدد الفاظ ایک مرتبہ پڑھا گیا، واو فا زبر وف، یہ پڑھا گیا، ٹھیک ہے۔ آگے جو اس کے اوپر زبر ہے اس کو بھی ہم نے پڑھنا ہے، فا زبر فا، یہ فا زبر فا دوسری مرتبہ پڑھی، پہلے واو کے ساتھ ملا کے پڑھا گیا، واو فا زبر وف، یہ پڑھا گیا۔ اب دوسری مرتبہ کیسے پڑھا گیا، اس کی اپنی حرکت کے مطابق، فا زبر فا،
ٹھیک ہے، یہ 2 مرتبہ پڑھا گیا. تو اس کو پڑھنا کیسے؟ یووفا، یووف ایک مرتبہ پڑھا گیا اور فا دوسری مرتبہ، یووفا یووفا ایسے کر کے. ٹھیک ہے، اس طرح سے یہ پڑھا جائے گا. اماتن، میم یہ اپنا میم ساکن، میم مشدد اور نون مشدد ہمیشہ غنہ ہونا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر غنہ کریں گے اماتن. اچھا یہ دیکھ لیں، یہاں پر دیکھیں میم کیا گیا؟ ہا. اب ہا حروف حلقی میں سے ہے اور پیچھے بتایا گیا تھا کہ ہا آ جائے حروف حلقی میں تو غنہ نہیں کریں گے، لیکن یہاں کرنا ہے کیونکہ یہاں وہ قانون نہیں چلے گا. وہاں تھا نون ساکن یا تنوین کے بعد، یہاں تنوین نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور نون ساکن بھی اگر ہوتی تو تب بھی کرتے کیونکہ وہ مشدد ہونی تھی. ٹھیک ہے، فَأُمُّهُ. اب یہ نہیں دیکھا جائے گا حروف حلقی آ گیا اس لیے نہیں، ایسا نہیں ہے. یہاں میم اور نون مشدد ہوگی تو غنہ کرنا ہی کرنا ہے، جو مرضی ہو جائے. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے جو میں نے بتایا تھا کہ وہ بیچ میں سے لفظ نہیں پڑھنا، اس کی مثال ایک دے دیتے ہیں اور ہمارا سبق تقریباً مکمل ہو جائے گا. پھر بھی اگر کوئی سمجھ نہ آئی تو آپ کامنٹ باکس میں رابطہ کر سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ یہ اس میں آپ کو اچھی طرح انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا. یہ قد تبین، اب قاف دال زبر قد، ٹھیک ہے، تا زبر تا، قد تبین، قد تبین ایسے ہے. لیکن قانون کے مطابق یہاں کیا ہو گیا؟ پہلا متحرک ہے یعنی زبر آ گئی، دوسرا ساکن ہے یعنی اس پہ جزم آ گئی، تیسرا مشدد ہے یعنی اس پہ تشدید آ گئی. ٹھیک ہے، کیونکہ تشدید والے کو مشدد کہتے ہیں. اب پہلا متحرک، دوسرا ساکن اور تیسرا مشدد، جب ایسا سلسلہ ہو تو بیچ والا جو ساکن ہے اکثر مرتبہ اس کو نہیں پڑھا جاتا. تو یہاں پر کیا کریں گے؟ قاف دال تا زبر قط، یعنی دال کو ذکر تو کریں گے جیسے لائٹ میں LIGHT کرتے ہیں، GH پڑھتے ہیں نا، پڑھیں گے تو صحیح، لیکن اس کو جب پورا پڑھیں گے تو پھر لائٹ کریں گے، لیجیٹ اس طرح نہیں کریں گے. قاف دال تا زبر قط، تا زبر تا، قط با یا زبر بج، یا زبر یا، نون زبر نا، قط تبینا. تو یہ قد نہیں ہوگا، قط تبینا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، پہلا متحرک، دوسرا ساکن، تیسرا مشدد. تو یہ قط تبینا اس طرح سے یہ ہو جائے گا. یہی ہم نے پیچھے تختی کے اندر شروع میں یہ پڑھا تھا کہ اگر پہلا متحرک ہو، دوسرا ساکن ہو اور تیسرا مشدد ہو تو اکثر مرتبہ ایسے ہی پڑھا جاتا ہے جیسے ابد تم کو ابد تم پڑھیں گے. اور اس کی جوڑ کیسے کریں گے؟ عین زبر ع، با دال تا زبر بت، تا میم پیش تم، ابت تم، اس طرح سے کر کے. ٹھیک ہے جی، نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہونا ہے. تو انشاءاللہ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. نہیں آئی تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ملاقات بار بار ہوتی رہے. ملتے ہیں اگلے سبق کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.